بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله
الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعوت یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے سب پر ایمان لائے، مگر اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور شیطان انہیں گمراہ کر کے راہ حق سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو آپ ان منافقین کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہوئے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ان پر اپنے ہاتھوں لائی ہوئی مصیبت آ پڑے گی؟ پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے آئیں گے اور کہیں گے قسم خدا ہم تو خیر پاتے اور ہمیں تفاوت چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ آپ انہیں کھاتے ہوئے نہ لائیے اور انہیں نصیحت کیجیے اور ان سے ان کے بارے میں ایسی باتیں کیجیے جو مؤثر ہو۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ بإذن خدا اس کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول کی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو اللہ وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا تھا۔ اے رسول تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی باہمی تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہ آئے بلکہ وہ اسے بہت ہی تسلیم کریں۔ اور اگر ہم ان پر اپنے آپ کو ہلاک کرنا اور اپنے گھروں کو خیر بات کہہ دینا واجب قرار دے دیتے تو ان میں سے کم لوگ ہی اقرار کرتے۔ حالانکہ اگر یہ لوگ انہیں کی جانے والی نصیحتوں پر عمل کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر اور ثابت کرنے کا موجب ہوتا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم ادا کرتے اور ہم انہیں سیدھے راستے کی راہنمائی کرتے۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ انبیاء صدیقین گواہوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور علم و آگاہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اے ایمان والو، اور بالکل پہلی آیات آپ ملاحظہ فرمائیں، ابھی تو بڑی خوبصورت کلمات کے ذریعے منافقین کی صورت حال ہے۔ اور پھر آگے ہر آیت میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا منافقین کے بارے میں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ 3-4 لوگ اتنے اہمیت رکھتے تھے قرآن کریم کے نزدیک اور ذات وحدہ شریف کے نزدیک کہ خدا نے کیا وجہ ان کا تذکرہ کر دیا۔ اور آپ اس نقطے کو سمجھیں، اس نقطے کو میں اپنے احباب سے اپنے برادران سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس نقطے کو سمجھیں۔ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ آپ 4 لوگوں کا نام دے کے آگے نکل جائیں۔ تو قرآن کریم نے یہ جو ابھی آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، ابھی جن کا ترجمہ اور کچھ آیات پیش کی جائے گی، ان میں منافقین کا تذکرہ کیا خاص طور سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اپنا اپنا اسلحہ اٹھا لو۔ خذوا حذرکم، حذر کہتے ہیں جو چیز آپ کو کسی خطرے سے بچائے اسے کہتے ہیں حذر، اور خضوع کہتے ہیں اٹھا لینے کو۔ تو خذوا حذرکم یعنی وہ چیز جو تمہیں خطرات سے بچا سکتی اسے کیا کرو، اٹھا لو۔ اور پھر کیا کرو، فرماتے ہیں فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل پڑو۔ کیسے؟
اکیلے اکیلے گروہوں کی شکل میں یہ سب کے سب نکل پڑو. منتہا کوئی راہ فرار نہیں ہے اے اہل ایمان، کوئی راہ فرار نہیں ہے کہ آپ یہاں سے خداوند کریم کی راہ میں خروج نہ کریں، جہاد نہ کریں. آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ گروہ در گروہ جائیں یا آپ سب کے سب نکل جائیں. یہ بات کر لینے کے بعد قرآن کریم نے منافقین کی ایک علامت بتائی اور منافقین کو موضوع چھیڑ دیا. فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يُبَطِّئَنَّ، اے مسلمانوں تمہارے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں لا یبطئن، جو جسے آپ کہتے ہیں دیر سویر کرنا، بس خواہ کے کاموں میں لگ جانا. آپ اپنے گھروں میں بھی ملاحظہ کرتے ہوں گے کہ بعض بار بچے کا اسکول جانے میں دل نہیں جا رہا ہوتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، منہ دھونے میں بھی ٹائم لگائے گا، کبھی کچھ گم کر دے گا، کبھی پین نہیں ملتا، کبھی کاپی نہیں مل رہی. اسے کیا کہتے ہیں آپ دیر سویر کرنا. تو لا یبطئن یعنی جو دیر سویر کرتے ہیں جہاد کے مسئلے میں، کبھی کوئی بہانہ کر رہے ہیں کبھی کوئی بہانہ کر رہے ہیں. خود امیر المومنین اپنا درد دل بیان کرتے ہیں اپنے فوجیوں کے سامنے، اپنے لشکر کے سامنے، اہل کوفہ کے سامنے. فرماتے ہیں تم لوگ وہ ہو، میں تم لوگوں کو سردیوں میں کہتا ہوں جہاد کے لیے، تم کہتے ہو مولا بہت سردی ہے، تھوڑا موسم ٹھنڈا ہے، تھوڑی دھوپ نکل ہے، موسم تھوڑا نارمل ہو جائے پھر چلیے. میں تمہیں گرمیوں میں کہتا ہوں، تم لوگ کہتے ہو ابھی بہت گرمی ہے، جس میں بڑے بڑے ہتھیار اوزار اپنے ساتھ لے کر جانے کی مصیبت ہو جائے. امام فرماتے ہیں کہ مسئلہ گرمی یا سردی کا نہیں ہے، یہ تمہارے نفس کا ہے. تم کمزور ہو، ایمان کمزور ہے، خلوص نہیں ہے، اس لیے تم یہ بہانے لگاتے ہو. تو خدا نے کہا کہ تم میں وَإِنَّ مِنْكُمْ، مِنْكُمْ کا مطلب ہے تمہارے بھی ایسے لوگ ہیں لَمَنْ لَا يُبَطِّئَنَّ، جو جہاد فی سبیل اللہ خدا کریم کی راہ میں نکلنے کے لیے کیا کرتے ہیں، دیر سویر کرتے ہیں. شیخ صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ فرماتے ہیں کہ جو کتراتے ہیں، وہ الفاظ آپ کسی بھی قسم کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مفہوم یہ ہے کہ فوراً سے نکل نہیں پڑتے، نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں، بس بیچ میں تھوڑا کترانا، تھوڑا دیر سویر کرنا. فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، ان منافقین کی اس طبقے کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے تم لوگوں تک کوئی مصیبت آن پہنچے، میدان جنگ میں گئے، کوئی مصیبت آ گئی، ان کا حملہ کوئی بھاری پڑ گیا، تم لوگوں سے نقصان ہو گیا تمہارا. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اے مسلمانوں اگر میدان جہاد میں تم لوگوں پر کوئی مصیبت آن پڑے تو قالا، وہ منافقین کیا کہتے ہیں کہ قال انعم اللہ علیکم، خداوند کریم نے ہم پہ اپنی نعمت نازل کر دی، خداوند کریم نے ہم پہ احسان کیا. کیا؟ اذ لم اکن معہم شہیدا، اس لیے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ وہاں میں موجود نہیں تھا. گویا جہاد میں، میدان جنگ میں نہ ہونے کو خداوند کریم کی طرف سے ایک انعام و ایک نعمت و ایک احسان شمار کر رہے ہیں منافقین. اذ لم اکن معہم شہیدا، خداوند کریم نے مجھ پہ احسان کیا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ میدان جنگ میں موجود نہیں تھا، ورنہ یہ مصیبت مجھ سے بھی آتا. اے بابا تیری ذات کی گھڑی ہے، اے بابا تیری ذات، اے بابا تیری ذات مصیبت کی گھڑی ہے، اے بابا تیری ذات مصیبت کی سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، سانس سینے میں رکی ہے، تیری ذات مصیبت کی گھڑی ہے، اے بابا تیری ذات مصیبت کی گھڑی ہے، اے بابا تیری ذات مصیبت کی گھڑی ہے. سانس لیتی ہوں میں جس دم ٹوٹنے لگتا ہے میرا دم، سانس سینے میں رکی ہے،
گھڑی ہے، اے بابا تیری ذرا کہ مصیبت کی گھڑی ہے، اے بابا تیری ذرا کہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ اب ہے سپاہ مہدی سالار خامنائی،